اعلان کر دیا قرآن نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اتنا بلند کیا، کہاں کیا؟ ہر جگہ بلند، ہر جگہ بلند ہے. دوسری جگہ فرماتے نون والقلم وما یسطرون، جاننے والے ماننے والوں کا ذکر ہو گیا کہ ماننے والے ادب کا خیال کرتے ہیں، ہمیشہ رسول کی عظمت کا خیال کرتے ہیں. جو ماننے والا ہے رسول کی عظمت کا خیال کرتا ہے. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ رسول کی شان میں گستاخی ہو جائے اور ہمارا تمام بیڑا غرق ہو جائے. وہ پہلے سوچے گا، اس بات کا خیال رکھے گا. قرآن بارہا مرتبہ کہتا ہے بزرگان محترم، ارے وہ یہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ہر چیز کا ادب سکھلایا ہے، تو پھر کیا وہ شان والے نبی جن کے صدقے میں بھی آپ نے سنا کہ ہر چیز آپ کا صدقہ ہے، تو ان کا ادب کا لحاظ نہیں کیا جائے گا؟ کیوں نہیں کیا جائے؟ اسلام کہتا ہے ماں باپ کا ادب کرو. اگر بڑھاپے میں پہنچ جائے تو ان کے بڑھاپے کے اندر خدمت کرو، اف تک نہ گو. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہیں اف تک نہ کہو، انہیں نہ جھڑکو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے اوپر ان کا احسان ہے، تم ان کا ادب کرو، ان کی عزت کرو. یہ تو اسلام سکھاتا ہے. اور پھر آگے فرماتے ان کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے خدا یہ ماں باپ میرے ہیں، انہوں نے جیسا مجھ پہ باہر بچپن کے اندر رحم کیا، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو ان میں بڑھاپے میں بھی ان کے ساتھ اچھا رحم کر سلوک لا، ان پر رحم کر. تو ایسا ہی دعا کرنے کا حکم دیا. ارے وہ نبی جن کی رحمت والی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں جانور کو بھی تم خیال کرو، ہر چیز کا تم ادب سکھلاتے ہیں. مسجد کا ادب، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب. حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، لیس منا من لم يعقر صغیر کبیر، من لم يعقر کبیرنا، من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک حدیث میں ویقتل ہے جس میں لام ولا نہیں ہے. جس نے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا اور بڑوں کی عزت نہیں کی، وہ ہمارے گروپ میں ہماری جماعت سے نکل گیا. لو سرکار فرمائے بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دے رہا ہے. محلے میں بڑا ہے، گھر میں بڑا ہے، شہر میں بڑا ہے، کوئی بھی بڑا ہے، اپنے یہاں پر اس کی تم عزت کرو. اگر کوئی بڑے کی عزت نہیں کرتا، اس کی توقیر نہیں کرتا، سرکار فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر کیا خیال ہے جو دو جہاں کے سردار احمد مختار سید الابرار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال نہ کرے، تو کیا میرے آقا اس کو نبھالیں گے؟ کیا خدا اس کو اپنے پاس بلائے گا، اس کو اپنا محبوب بنائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا رسول کی عظمت، رسول کی عزت، توقیر قرآن نے فرض اور واجب کر دی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه. مدد کرنا اور ان کی عزت کرنا رسول کی، اور بعد میں تسبیح پڑھنے کا ذکر آیا ہے. تو بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیزان گرامی، قرآن نے ادب والوں کا بھی ذکر کیا ہے، ہر چیز کا ادب ہمیں سکھایا ہے. آقا نے خود فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے ادب سکھلایا اور میں تمہیں بھی ادب سکھلانے آیا ہوں. ہر چیز کا ادب سکھلایا بھائی. کون سی چیز ایسی نہیں جہاں ہمارے نبی نے ادب نہ سکھلاؤ. مجلس کا ادب، استاد کا ادب،
ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، پیر و مرشد کا ادب، مسجد کا ادب، ہر چیز کا ادب آپ دیکھتے چلے جاؤ، سب کا ادب تعظیم سکھلائی ہے۔ ارے ایک منہ سے بچا ہوا پانی کسی مسلمان کے منہ لگ گیا ہے، اب وہ پانی بچا ہے، اس کو پینا ہے، کہا ادب سے پیو اور کھڑے ہو کے پی لیا کرو۔ تعظیم، وضو کا پانی بچا ہوا، اس کا ادب کھڑے ہو کر پی لو، زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی لو۔ تعظیم کے اندر، ادب کے اندر جب سرکار کی تعظیم کا نمبر آئے تو جتنی زیادہ افضل تعظیم ہوتی ہو اس کا خیال کیا جائے گا۔ عام لوگوں کی تعظیم اور عام لوگوں کے ادب کو ساتھ اس کو برابر نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، ہم دوسرے ہمارے استادوں کا ادب کرتے ایسا رسول کا ادب کرو، یہ نہیں چلے گا۔ سب کے ادب الگ الگ ہے۔ سرکار کا ادب سب سے اعلیٰ و افضل آپ کی شان ہے۔ ہر چیز کی آپ کی جس کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کے ادب کا خیال کیا جائے۔ آج ہماری محفل کا درس یہی ہے کہ ہم ہر ایک کا ادب کا خیال کریں۔ آج بے ادبیاں سب ہو گئی ہے، قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب بے شرمی، بے حیائی، بے ادبی، ادب کو اٹھا لیا جائے گا، شرم و حیا کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج دیکھیے کون ادب کر رہا ہے، کس کا ادب کتنا کر رہا ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے۔ شرم و حیا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، میرے آقا نے بتلائی ہے کہ قیامت کے قریب بے ادبی، فحاشی، بے شرمی عام ہو جائے گی۔ جس کو اچھا سمجھیں گے وہ برائیوں کو اچھا سمجھیں گے، بھلائیوں کو برا سمجھیں گے۔ آج وہی دن ہے بزرگان محترم، ادب کا خیال رکھے۔ مجلس کے اندر بیٹھو تو ادب کا، سرکار کی مجلس میں صحابہ بیٹھتے تھے، ایسے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے جیسے ان کے سر ہلتے نہیں تھے۔ روایتوں میں آتا ہے ایسے سر ان کے قابو میں رہتے تھے، رکے ہوئے رہتے تھے جیسے ان کے سر پر پرندہ بیٹھ گیا ہو کر۔ ہر چیز کا ادب کرتے ہیں بزرگان محترم۔ میرے آقا کے منہ مبارک ہے، اس کا احترام، ادب ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس محفل کے اندر ہم عنقریب منہ مبارک کی زیارت کرنے والے ہیں۔ بزرگان محترم اس کا خیال رکھے ادب کے احترام کے ساتھ، اور سب سے زیادہ ادب و احترام بھائی تعظیم کے اندر کہیں درجے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھا ہے، اگر استاد آ جائے تو ان کا ادب اور تعظیم یہ کہ کھڑے ہو جاؤ، ان سے مصافحہ کرو کھڑے ہو کر۔ ماں باپ آ جائے تو ان کے کھڑے ہو کر۔ بی بی فاطمہ کے گھر میرے آقا تشریف لے جاتے تو بی بی فاطمہ کھڑی ہو جاتی، سرکار انہیں اپنے بوسہ دیتے بیٹی کو، اور جب بیٹی بھی خود آتی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہو جاتے۔ یہ ادب سکھلایا تھا، تعظیم کا اعلیٰ رتبہ ہے یہ۔ ارے نماز کے اندر سب سے پہلا رکن جو کوئی ہے، پہلا فرض ہے تو وہ ہے کہ نماز تمہیں پڑھنی ہے خدا کے سامنے تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ کر نماز۔ اگر فرض نماز پڑھتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر پڑھو، یہ تعظیم کا اعلیٰ رتبہ ہے۔ میں نے کہا نا بھائی، نبی کا پکارنا خدا کا پکارنا، نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا خدا کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا ہوا۔ یہ نہ سمجھنا شرک ہو جائے گا، خدا نے خود کہہ دیا۔ ان کی تعظیم، سرکار کی منہ مبارک آ جائے، صلاۃ السلام ہو۔ بزرگان محترم، سب ماننے والوں سے میں کہہ رہا ہوں تعظیم کا خیال رکھیے۔ میں قرآن بھی ماننے والوں سے کہتا ہے نا، میں بھی آپ سے ہی کہوں گا، آپ تعظیم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کہیں ایک ذرہ برابر بھی بے ادبی نہ ہونے پائے، اس کا خیال رکھے، اس کا ہمیشہ خیال رکھے۔ دوسری آیت میں ایک واقعہ کہہ کر پھر میں ختم کروں، اس میں گستاخان رسول کا ذکر کیا ہے، اور گستاخ رسولوں کو جواب دینا اور پھر گستاخ رسولوں کو منہ توڑ جواب دینا، یہ خدا کی سنت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون۔
واللہ ورسولہ عالم، خدائی اس کے رسول اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ اور قلم کی قسم کھا کر خدا کہہ رہا ہے، آگے چل کر جواب دے رہا ہے اس گستاخ رسول کا خدا، اور اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ محبوب تمہارا دل کے اندر رنج ہے، غم ہے، غمگین ہونے کی اور اپنے زبان مبارک سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ آیت آتی ہے ما انت، گستاخ رسول کہہ رہا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ گستاخ رسول کہہ رہا ہے اے وہ شخص جس کے اوپر ذکر نازل ہوا تو مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ میرا آقا سے یہ کہہ رہا ہے، کون ہے؟ ولید بن مغیرہ، بڑا خطرناک دشمن رسول، بڑا خطرناک، اس کے رگ رگ میں کوٹ کر بھری ہے۔ وہ جانتا بھی ہے ایک طرف کہ یہ رسول سچے ہیں، لیکن ناک کا سوال ہے۔ بھائی جانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں سچ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ناک کا سوال ہے۔ خود کہہ رہا ہے، یہ ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے، آگے بتلا رہا ہوں میں وہ بات۔ ابو لہب جانتا ہے کہ سچے ہیں، ابو جہل جانتا ہے کہ سچے ہیں، لیکن ناک کا سوال یہ ہے کہ تم نے ہمیں اس لیے بلایا، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، تم سچے ہو، سب کچھ ہو، آمنا اور صدقنا بات پر کہتے تھے، امین و صادق کا لقب آپ کو دیا تھا 40 سال تک، لیکن اب نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ حق بات قبول نہیں کرنی ہو بھائی، حق بات قبول نہیں کرنی، غلط بات سے ان کے عقیدے اور ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، تو حق بات کہاں قبول کریں گے بھائی؟ وہ جب سیاہ ہو جائے بالکل، تو حق بات حق نہیں لگتی، وہ غلط لگتی ہے، سچ بات غلط لگتی ہے، اچھی باتیں غلط لگتی ہے۔ تو مغیرہ، ولید بن مغیرہ، اس نے سرکار کو نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ، نعوذ باللہ پاگل کہا۔ مجنون کا معنی دیوانے آتے ہیں، جو بے خبر ہو، جس کو کوئی چیز کی خبر نہ ہو۔ قرآن جواب دے رہا ہے ہر موقع پر، اللہ نے اپنے محبوب کا جواب خود دیا ہے۔ شان والے نبی تو دیکھیے جس کا ہمیں امتی بنایا ہے۔